الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. ہم اس آیہ کریمہ پہ بیان کر رہے تھے پچھلے جمعے کو جب وقت ہو گیا. اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو تو نیکی کی ہدایت کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، یعنی خود عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہو، پڑھتے ہو، سمجھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم میں اتنا شعور بھی نہیں ہے؟ بنیادی طور پر تو چونکہ خطاب بنی اسرائیل سے تھا اور یہود کے علماء اپنی کتاب کے مطابق اعتراضات تلاش کیا کرتے تھے. مکہ مکرمہ سے بھی مشرکین مدینہ منورہ آ کر یہود سے سوالات پوچھ کر جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے، اور مدینہ منورہ میں آ کر بھی یہود کے علماء کا یہ رویہ رہا. تو ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں سے بات کرتے ہو تو نیکی کی، بھلائی کی، اچھائی کی بات کرتے ہو، اور جب اپنے عمل کی باری آتی ہے تو خود ایمان تک نہیں لا رہے ہو، حالانکہ تم کتاب میں یہ بات واضح طور پر پڑھتے ہو. اور پہلی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر ہی نہیں دی گئی، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ مبعوث ہوں گے تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں، آپ سے تعاون کریں، آپ کا اتباع کریں. تو یہ باتیں تم کتاب میں پڑھتے بھی ہو، پھر تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ عمومی طور پر اس آیہ کریمہ کے حکم میں ہم سب آ جاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے، آج جب ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ برائی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، خود عمل نہیں کرتا. آپ عمومی سطح پر اگر دیکھیں گے تو ہر بندہ اپنے کردار کی فکر سے آزاد ہو کر جہاں اس کی پہنچ نہیں ہے وہاں کے مشورے بھی دے رہا ہوگا. گاؤں میں ایک شخص جمعہ پڑھا رہا ہے تو تنقید حکمران پر کر رہا ہوگا، حالانکہ اس کی بات نہ وہاں پہنچے گی نہ اس کا کوئی اثر ہے. لیکن جب اپنی باری آئے گی تو خود عمل نہیں کرے گا. جانتے بوجھتے بعض لوگ آپ کسی مسئلے کو، ایسا عجیب عالم ہے کہ کسی مسئلے کو مختلف لوگوں کے پاس لکھ کر بھیج دیں، سب کے الگ الگ جواب آئیں گے. پھر آج فتوے خریدے اور بیچے جا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس وعید کی زد میں آتی ہیں. اور اگر حق پر رہنا مشکل لگتا ہے یا حق کو قبول کرنا مشکل لگتا ہے یا حق پر استقامت اور عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو اس کا نسخہ بھی ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. دو چیزیں ایسی ہیں
جو حق پر رہنے کی توفیق عطا کرتی ہیں، استقامت عطا کرتی ہیں، ہمت دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبر سے مدد لو۔ صبر کا معنی عربی میں لغت میں ہوتا ہے کسی چیز کو روک لینا، جیسے گھوڑے کی باگ کھینچ کر روک لیا جاتا ہے، کسی چیز کو روک لینا۔ اور قرآن حکیم میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک لیا جائے، یہ سب سے اعلیٰ ترین صبر ہے۔ ہمارے ہاں عرف عام میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی پر کوئی مصیبت آ جائے اور وہ شور شرابہ نہ کرے تو وہ کہتے ہیں اس نے صبر کیا، لیکن شور شرابہ نہ کرنے سے مراد بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا کام ہے، جو اللہ نے کیا وہی درست ہے۔ تو صبر سے مدد حاصل کرو۔ صبر یہ ہے کہ ایک بنیادی بات آدمی سمجھ لے کہ یہ کائنات اللہ کریم کی ہے، اس دنیا کے بننے سے پہلے اس نے اس کے سارے اقدامات جو ہیں وہ ترتیب دے دیے ہیں، ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، مخلوق بعد میں آئی اور فیصلے پہلے طے ہو چکے ہیں۔ ہر ذرہ، ہر قطرہ ہوا کا، ہر جھونکا، ہر پتا، ہر ڈالی، ہر شاخ ان فیصلوں کی پابند ہے اور اس کے مطابق ہر چیز الگ ترتیب ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ اب اگر آج کا کوئی شخص جو چند روز کے لیے دنیا میں آیا ہے، وہ نہیں تھا تو دنیا قائم تھی اور دنیا چل رہی تھی، وہ نہیں رہے گا، دنیا کا نظام چل رہا ہوگا، تو یہ تھوڑے سے وقفے کے لیے جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم یہ اپنا حق کہاں سے تلاش کر لیتے ہیں کہ آج جو دنیا میں چل رہا ہے اس میں میرے مشورے کی ضرورت ہے یا میری رائے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میرے اختیار میں، انسان کے اختیار میں صرف ایک بات ہے جس کا اسے اختیار دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کی عظمت کو قبول کرنا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے۔ اگر قبول کرتا ہے تو پھر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کی کتاب کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اس پر فرض ہو گئی، پھر اس کے پاس نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بتقاضۂ بشری غلطی ہو جائے تو احساس ندامت ہو غلطی پر، اپنی غلطی پر معافی کا طلبگار ہو، توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، لیکن زندگی کو بے مہار چھوڑ دینے کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر اسے یہ بات سمجھ آ جائے تو اسے صبر آ جاتا ہے کہ میں خواہ تڑپ رہا ہوں، جو ہو رہا ہے اور جو اللہ کریم کر رہا ہے وہ بہتر فیصلہ ہے۔ میں اپنے محدود سے چھوٹے سے علم سے اتنی بڑی کائنات کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ہم پہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ہم اس کا بڑا اثر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ اللہ کریم نے اسے کتنا چھوٹا کر کے ہم پر بھیجا ہے، اس کی رحمت نے اس کی کتنی شدت گھٹا دی ہوگی، یا ہم پر شاید کوئی بہت بڑی بلا آنے والی ہوگی جسے اللہ نے ٹال دیا ہوگا۔ یہ جو قدرت کے فیصلے ہیں یہ دو طرح کے ہیں، تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے قضائے مبرم، وہ تقدیر جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، جس کے حتمی فیصلے ہو چکے ہیں اور انہی فیصلوں کو نافذ ہونا ہے، ان میں کوئی کمی بیشی، کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اسے کہتے ہیں قضائے مبرم، ایسی تقدیر جس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے قضائے معلق، وہ فیصلے جو معلق رکھے گئے ہیں،
ان کا تعلق انسان کے کردار سے ہوتا ہے۔ یہ جو قوموں کی قومیں غرق ہوئی تو یہ ضروری تو نہیں تھا کہ ان کا مقدر تھا کہ وہ ایک ہی دن سب مریں گے، یہ قضائے معلق تھی کہ اگر تمہارے گناہ اس حد سے تجاوز کر گئے تو سب تباہ ہو جاؤ گے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے تو وہ مصیبت ان پر نہ آتی۔ یہ ہوتی ہے قضائے معلق۔ اب ہم ان دو میں فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے کہ مجھ پر یہ جو بیماری آ گئی ہے یہ قضائے معلق ہے یا مبرم ہے۔ ہو سکتا ہے یہ قضائے معلق ہو، میری کوئی نیکی، کوئی میری آہوزاری، کسی وقت کی دعا اللہ کو پسند آ گئی ہو اور اس کی شدت کم کر دی ہو سکتا ہے میرا گناہ بہت بڑا ہو، میری خطا بہت بڑی ہو اور یہ چھوٹی سی سزا دے دی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ مومن کو کوئی چھوٹی تکلیف بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کے طفیل بھی اس کی کتنی خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں اس صبر سے تعلق رکھتی ہیں جسے اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آدمی تسلیم کرے اور اس بات سے نکل آئے یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ چیز بھی میری ہے، یہاں بھی میں ہوں، وہاں بھی میں ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اس سے نکل کر دیکھے کہ میں خود ایک بندہ محتاج ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کر دوں گا؟ وہ مالک ہے، جو وہ کرتا ہے وہ درست ہے، اور نظر اس پہ رہے کہ میرے ذمے ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ایمان پختہ رکھوں۔ کیا میرا ایمان و یقین درست ہے؟ میرا معاملہ میرے پروردگار کے ساتھ درست ہے؟ تو پھر یہ ہمت بھی نصیب ہو جاتی ہے کہ حالات کا بوجھ نہیں پڑتا۔ دوسری تجویز یہ دی والصلاح، اللہ کی عبادت۔ ایک یہ یقین کر لو کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کریم کرتا ہے اور مجھے صبر و رضا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، پھر اللہ کی عبادت کو شعار بنا لو۔ عبادت میں صرف فرائض نہیں ہیں، فرائض تو وہ عبادتیں ہیں جو ضروری ہیں، جن سے چھٹکارا ممکن نہیں، جو ذمہ داری ہے ہماری۔ انسان کا سارا عمل یا اللہ کی اطاعت ہوتا ہے یا نافرمانی ہوتا ہے۔ دن بھر ہم جو کام کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، کسی سے اچھا کرتے ہیں، کسی سے برائی کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے یا اللہ کی اطاعت ہے یا اس کی اطاعت کی حدود سے متجاوز ہو کر نافرمانی میں داخل ہوتا ہے۔ تو جو کچھ اطاعت میں آتا ہے وہ عبادت ہے۔ یعنی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے کردار کو احکام الہی کے مطابق کرنے کی بھرپور کوشش کرو۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ صبر کرو اور صرف نمازیں پڑھو، نماز افضل ترین عبادت ہے، لیکن ہر وہ کام جو ہم زندگی کا کرتے ہیں اور ہر وہ عمل جو ہم کرتے ہیں وہ اطاعت الہی کی حد میں ہوگا تو عبادت قرار پائے گا۔ اس لیے فرمایا صبر کرو، یہ سمجھ لو اپنی حیثیت کو اور اللہ کی عظمت کو دیکھ کر صبر اور شکر اختیار کرو اور اپنے کردار کو عبادت کے سانچے میں ڈھال لو۔ مشکلیں حل ہو جائیں گی، کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی مشکل لگے گی نہیں۔ لیکن فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے۔ نسخہ مختصر سا ہے، اجزاء دو ہیں اس نسخے کے، اور دونوں انسان کے اپنے اختیار میں اللہ نے دیے ہیں، لیکن فرمایا اس کے باوجود یہ مشکل ہیں، ان کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے۔ صبر بھی مشکل کام ہے، اللہ کی اطاعت بھی مشکل کام ہے، لیکن یہ ہے بہت مشکل سوائے ایسے لوگوں کے الا علی الخاشعین، ان لوگوں
لوگوں پر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشوار نہیں ہے جو لوگ خاشعین ہیں، جن کے قلوب میں خشوع ہے۔ خشوع دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دونوں نعمتیں پہنچی ہیں۔ ایک کو ہم کہیں تعلیمات نبی علی صاحب الصلاۃ والسلام، تو دوسرے کو برکات نبوی کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے اللہ کا کلام ہم تک پہنچا، آپ کے ارشاد اور آپ کی حدیث سے کلام کی تفسیر اور مفاہیم اور معانی ہم تک پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ ہم تک پہنچا۔ یہ سارا کیا ہے؟ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری نعمت یہ تھی، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویزکیہم، پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے۔ اب یہ پاک ہونا ایک کیفیت ہے باطن کی، قلب کی، ضمیر کی، دل کی، جو نام بھی آپ اسے دیں، اندر کی، کہ درون دل ان کا پاک ہو جاتا ہے۔ اور تزکیہ کس طرح فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بھی ایمان لے آیا، جس مومن کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود عالی پہ پڑ گئی، اس کا تزکیہ ہوگا۔ قلب اطہر سے قلب مومن میں ایسی برکات پہنچی کہ اسے پاک کر دیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز اٹھی اور مومن پر پڑ گئی، اس کا تزکیہ ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ صحابی۔ صحابی کا لفظی ترجمہ تو ہے صحبت یافتہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، ملاقات نصیب ہوئی ہو، حضوری نصیب ہوئی ہو۔ لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ انسانوں میں سے اکمل ترین، اعلیٰ ترین، ایمان میں، اخلاص میں، عمل میں، دیانت میں، امانت میں، علم میں، ہر شعبے میں روئے زمین کے انسانوں سے افضل ترین اور انتہائی بلند مقامات پر پہنچا ہوا، کہ صحابہ کے بعد تب سے اب تک اور اب سے قیامت تک آنے والی ساری مخلوق اگر جمع کی جائے تو بھی صحابی کی گرد پاک کو نہیں پہنچتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہیں اللہ کا کوئی ولی کامل گزرتا ہے تو جس زمین میں دفن ہوتا ہے وہ صدیوں زمین بھی کلام الہی سے گونجتی رہتی ہے اور لوگ وہاں تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس کی نسلوں کی لوگ زیارت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر سارے بنی آدم ایسے ہی ولی ہو جائیں اور سب کی ولایت جمع کی جائے تو صحابی کی گرد پاک کو نہیں پہنچتی۔ تو طہارت یا تزکیے کا یا خشوع کا یہ عالم تھا۔ جب یہ طہارت نصیب ہوتی ہے تو دل میں ایک کیفیت بنتی ہے قرب الہی کی، جسے خشوع کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جسے خشوع نصیب ہو جائے اس کے لیے نہ صبر مشکل رہتا ہے اور نہ اللہ کی اطاعت مشکل رہتی ہے، لیکن یہ خشوع بھی اور کہیں سے نہیں آئے گا، جہاں سے اللہ کی بات ہم تک پہنچی ہے وہیں سے خشوع قلب بھی ہم تک پہنچے گا، اور یہ صرف ایک ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اب صحابہ کرام کی یہ عظمت کہ جو بندہ مومن بھی کسی صحابی کی خدمت میں پہنچا تو تابعی ہو گیا، ایک الگ طبقہ بن گیا تابعین کا کہ کوئی غیر تابعی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تابعین کی خدمت میں جو پہنچا وہ تبع تابعی ہو گیا، تبع تابعین کا بھی ایک الگ طبقہ بن گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ تین زمانے جو ہیں فرمایا سب سے جو گزر چکے ہیں زمانے ان سے بھی جو آنے والے ہیں ان سے بھی یہ تین زمانے افضل ترین ہیں۔ ایک فرمایا میرا زمانہ، پھر میرے سے قریب زمانہ، پھر اس سے قریب زمانہ۔ تو یہ تین طبقے صحابہ حضور کے زمانے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں زمانہ صحابہ اور تابعین کا تھا، اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا۔ ان تین زمانوں کو خیر القرون کہتے ہیں، تین بہترین زمانے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا پھر کوئی صحابی نہ بن سکا، پھر جو صحابہ کے در عالی پہ پہنچے تابعی بنے۔ جب صحابہ دنیا سے رخصت ہوئے پھر کوئی تابعی نہ بن سکا، تابعین کی بارگاہ میں جو پہنچے وہ تبع تابعی بنے۔ اور جب تبع تابعین کا عہد ختم ہوا پھر کوئی ایسا پیدا نہ ہو سکا جو ہر آنے والے کو چند لمحوں میں کیفیات سے سرشار کر دیتا۔ پھر تبع تابعین کی خدمت سے اکابر اولیاء اللہ نے خدمت میں رہ کر مجاہدے کر کے محنتیں کر کے ذکر اذکار کر کے وہ کیفیات اپنے قلوب میں انڈیلیں اور دلوں کو منور کیا۔ اب وہ لوگ دوسروں کی رہنمائی کا سبب بنے اور نیکی کے پھیلانے کا سبب بنے۔ پھر اسی طرح ان کی خدمت میں کچھ لوگ پہنچے، برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، صحابہ کو نصیب ہوئی، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، اور اس سے آگے اللہ کے نیک بندوں کو، اہل اللہ کو، اولیاء اللہ کو۔ اسی لیے جس طرح حدیث کی روایت ہوتی ہے اسی طرح سلاسل اولیاء اللہ کے شجرے ہیں کہ کس نے کس سے برکات حاصل کی، اس نے کس سے کی، اس نے کس سے کی، سارے بالآخر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ پہنچتے ہیں۔ اور یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ مسلمانوں میں چل رہا ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ پیر وہ شخص ہو جس نے وہ برکات کسی اللہ کے بندے سے حاصل کی ہوں، برکات محمد الرسول اللہ سے اس کا سینہ منور ہو، اور مرید اس کے پاس جائے اپنے سینے کو روشن کرنے کے لیے اور خشوع قلب حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کو جو ہم نے بدل دیا ہے کہ پیر کے پاس جاؤ مرض ٹھیک ہو جائے گا، پیر کے پاس جاؤ ملازمت مل جائے گی، پیر کے پاس جاؤ اولاد مل جائے گی، میاں یہ سارے کام تو اللہ کریم کے کرنے کے، اور وہ کر رہا ہے۔ جو پیروں کو نہیں مانتے ان کو بھی صحت سے بھی نواز رکھا ہے، اولاد بھی دے رکھی ہے، مال بھی دے رکھے ہیں۔ جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ان کو بھی دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور جو خود اس کی ذات کو نہیں مانتے ان کو بھی دے رکھی ہیں۔ یہ جو دنیا میں نافرمان اور کافر اور ظالم اور فاسق اور فاجر حکمران ہیں، اللہ کی ایک مخلوق کو جنہوں نے تہہ کر دیا، انہیں حکومت کس نے دے رکھی؟ ان کا تو کوئی پیر نظر میں نہیں آتا۔ تو خاص کر یہ برے صغیر میں تو ہم نے ہندوؤں سے لے لیا نا، جو ہندو برہمن سے امید رکھتا ہے یا اپنے دیوی دیوتا سے رکھتا ہے وہ ہم نے اپنے پیر سے جوڑ لی۔ یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے کہ عمل کی توفیق نہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو لوگ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟
زمانہ تھا، صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، یہ لوگ چلے جائیں گے تو پھر لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے پاس جاؤ جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے۔ اس لیے ایسے آپ نے یہ نہیں فرمایا اس کے پاس جاؤ جو تمہاری مصیبتیں دور کر دے، اس کے پاس جاؤ جو تمہیں ملازمت دلوا دے، اس کے پاس جاؤ جو تمہاری دکان چلا دے، اس کے پاس جاؤ جو تمہارے بچوں کی صحت کا ذمہ دار۔ ایسا تو نہیں فرمایا حضور، فرمایا ایسے بندے کے پاس جاؤ جس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے۔ تو پیری مریدی سے مرید کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی نیت کو کھڑا کر لے اور خشوع قلب کے حصول کی خاطر پیر تلاش کرے، اور پیر کو بھی چاہیے کہ اگر اسے وہ نعمت نصیب ہے تو لوگوں کو بانٹے، دنیا داری کے لیے لوگوں کا راستہ روک کر نہ بیٹھ جائے۔ تو فرمایا صبر اور صلات بہت مشکل ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے پاس خشوع نہیں ہے۔ خشوع قلب نصیب ہو جائے، اور خشوع قلب جن کو نصیب ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہمیں اللہ سے ملنے والے ہیں، میں عاجز بندہ، میں مشت غبار، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے مجھے۔ یہ پہچان ہے خشوع قلب کی۔ قرآن نے یہ بتا دیا کہ جسے خشوع قلب نصیب ہوگا اس میں ایک تو یہ خیال راسخ ہو جائے گا کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور میں جہاں بھی جاؤں، دنیا میں رہوں، کوئی مجھے جلا دے، کوئی میں کسی طوفان کی نظر ہو جاؤں، مجھے درندے کھا جائیں، کوئی حالت پہ مجھ پہ گزر جائے، بالآخر واپس مجھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ فرمایا اگر خشوع قلب نصیب ہو تو یہ خیال راسخ ہو جاتا ہے، اور جب یہ بات یقینی ہو جائے کہ مجھے اللہ کی حضور جانا ہے تو پھر اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ پتہ ہوتا ہے آج یا کل، ابھی یا چند لمحے بعد، کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے اور مجھ مشت غبار کو اس کی بارگاہ عالی میں پیش ہونا پڑے۔ تو یاد رکھیے دونوں نعمتیں اللہ نصیب کرے کہ تعلیمات نبوی نصیب ہوں، حلال حرام کی تمیز ہو، فرض کا جاننا فرض ہے، سنت کا جاننا سنت ہے، واجب کا جاننا واجب ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ بچپن میں بھلا زمانہ تھا جب ہم بچے تھے، والدین نماز روزہ ضرور یاد کراتے تھے، کوشش کرتے تھے کچھ حصہ قرآن کا بھی پڑھ لے، لیکن اگر کسی نے کوئی غلط لفظ یاد کرا دیا، تلفظ صحیح نہیں ہے، تو ہم عمریں گزار جاتے ہیں، اس کی صحت کی فکر نہیں کرتے، کبھی نہیں پوچھتے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ وضو کا طریقہ کہیں سے بھول گیا یا غلط ہو گیا، ساری عمر سے غلط چلائے رکھتے۔ دنیا کے کاروبار میں ہم ہر سال، مثلا میں کاشتکاری کرتا ہوں تو ہمارے ہاں ہر فصل پہ ہماری یہ بحث چل رہی ہوتی ہے کہ کسی سے پوچھیں اس کا اچھی قسم کا بیج کون ہے، کھاد کون سی اچھی آئی ہے، اسے کس طرح سے کاشت کیا جائے۔ عمر گزر گئی کاشت کرتے کرتے، باپ کو کاشت کرتے دیکھا، دادا کو کاشت کرتے دیکھا، نسلیں بیت گئیں، 3 پشتیں تو اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہی کام کرتے، اپنی ساری، پھر مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نہیں، مشورہ بہتر ہے، جاننا چاہیے، نئی نئی باتیں آ گئی ہیں، بہتر فصل ہو۔ دین کے معاملے میں ہم کیوں نہیں پوچھتے؟ خشوع کی کمی ہے، قلب میں خشوع آ جائے تو فکر پیدا ہو جاتی ہے، میں جو کام کر رہا ہوں نہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، روزہ رکھا ہے تو اس کے افطار و سحر کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے، کس بات سے ٹوٹے گا، کس سے مکروہ ہوتا ہے، جاننا چاہیے، جانے گا تو عمل کرے گا۔
تو دین کے لیے ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت عالی میں یہ دیکھا ہے کہ حضرت کسی کو نہیں کہتے تھے، نہیں فرماتے تھے یہ کرو وہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا کرو ایسا نہ کرو، یہ بھی نہیں فرماتے تھے داڑھی رکھ لو، میں نے نہیں سنا کسی سے آپ نے کہا۔ لیکن عجیب بات ہے، جب کیفیات قلب میں آتی تھی تو بندے میں خود ایک تجسس پیدا ہو جاتا تھا، وہ از خود اس طرف چل پڑتا تھا، وہ خود داڑیاں بھی رکھ لیتا تھا، خود نمازیں کا پابند بھی ہو جاتا تھا، خود حلال حرام بھی پوچھنے لگ جاتا تھا۔ اور کتنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آئے اور از خود ان میں جب دل میں برکات آئی، کردار میں اور بدن پہ تبدیلیاں، مثبت تبدیلیاں آنے لگ گئیں۔ تو فرمایا اللہ کی اطاعت سے اور اللہ کی عظمت کا اقرار کر کے اور اپنی عاجزی کو دیکھ کر تمہیں دنیا میں کوئی مشکل نہیں لگے گی۔ ہاں، خود کو عاجز اور اس کو قادر ماننا اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہو جانا یہ مشکل لگے گا، جب تک برکات محمد رسول اللہ سے دل روشن نہیں ہوگا، خشوع نہیں آئے گا تو، اور اگر خشوع نصیب ہو گیا تو پھر یہ مشکل نہیں رہے گا، اور یہ نصیب ہو گیا تو دنیا میں کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ ہر حال میں مطمئن رہو گے، اطمینان قلب تمہارا مقدر بن جائے گا اگر یہ نسخہ اپنا لیا جائے۔ اللہ کریم ہماری لفظوں کو معاف فرمائے اور ہمیں تعلیمات نبوی اور برکات نبوی دونوں سے مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔